سر ایک اور چیز کہ یہ جو نصیحت کرنا ہے، لیکچر دینا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، اشتعال انگیزی سے ہوتی ہے، جذباتی تقاریر ہوتی ہیں کہ تو ہن ساڈی نہیں مانتا تو پھر بعد وچ رولیں گا، کوئی والدین یہ کہیں، تو یہ بھی یقینی طور پہ بڑی اس میں تاثیر تو ہے کہ کوئی بیٹا جو ہے اس کو اس سے کوئی تاثیر نکلے، یا یہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی صدیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے عزتی کرنے سے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے وقتی طور پر گن پوائنٹ پہ جیسے کوئی رکھنے سے تبدیلی آ جاتی ہے، دھمکی دینے سے بھی ایسے ہی کوئی وقتی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن دلوں میں جو رنجش پیدا ہوتی ہے وہ پھر اس کا بیکلیش آتا ہے. لہٰذا دھمکی ہماری زندگی میں کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی. دھمکی اس گالی کی طرح ہوتی ہے جو لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور وہ ایک تھیوریٹیکل پروسیس ہوتا ہے جو گالی کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا ری ایکشن دیکھیں کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے حقیقی طور پر جو بندہ ہے کوئی اپنی گالی کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. اسی طرح جو دھمکی ہے یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، اور پرسیپشن جو ہے بعض اوقات ریئلٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو دھمکی دینا جو ہے کبھی بھی کارآمد نہیں. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر گزریں. اگر کوئی مناسب قدم آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ وہ قدم ضرور اٹھائیں. جہاں بھی جس سچویشن میں آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ایک اچھا مثبت قدم اٹھائیں جس سے کہ آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے. لیکن وارننگ دینا، دھمکی دینا یہ کارآمد نہیں ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ آپ باڈی لینگویج بھی خراب کرتے ہیں یا اپنا لب و لہجہ خراب کر لیتے ہیں، ساتھ روڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم انسانوں میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں یا درست ہوتے بھی ہیں فار جی دیٹ میٹر، جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا حق ہے کہ ہم تھوڑے روڈ بھی ہو جائیں. ہم کہتے ہیں یہ تھوڑا بدتمیزی کرنا یہاں بنتا ہے. تو انسان کا ذہن چونکہ بعض اوقات بہت تیزی سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری زندگی میں جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے فیملی ممبر سے یا اداروں میں یا سوسائٹی میں، تو بعض فیصلے ہم بجلی کی رفتار سے کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہم انسٹنٹلی کرتے ہیں کہ عین اس موقع پہ جو ہے بدتمیزی کرنا، روڈ ہونا، گالی گلوچ کرنا، بلکہ ہاتھا پائی کرنا، بلکہ مار پٹائی کرنا بنتا ہے. اچھا، یہ بجلی کی تیزی کے ساتھ جب فیصلہ ذہن میں آتا ہے اور اس کے درمیان کوئی انکیوبیشن پیریڈ نہیں ہوتا. مرغی کو جب انڈوں کے اوپر بٹھاتے ہیں تو وہ بھی 21 دن لیتی ہے، تو تب جا کے چوزے نکلتے ہیں. لیکن ہمارا دماغ جو ہے جب ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ایسے موقع پہ کسی بندے کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا بنتا ہے، تو ہم بغیر کسی توقف کے ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں. سر جیسے نصیحت کی آپ نے بات کی نا کہ لیکچر سے کوئی فرق پڑتا ہے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت جو ہے، میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ کسی بندے سے آج کل کے دور میں کسی بھی ٹاپک پہ بڑی اچھی نصیحت آپ کو وہ بغیر کسی دقت کے دے گا، جس میں موٹیویشنل انٹرویوئنگ بھی ہے. مطلب وہ میں یہ بات کر رہی تھی کہ خالی موٹیویشن کو آپ کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کسی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ایک اچھا سا لیکچر دے رہے ہیں، اس کو اپنی طرف سے احساس دلا رہے ہیں، جیسے بہت دفعہ فیملیز ہمیں کہتی ہیں میں کاروی دی بڑی کاؤنسلنگ کی ہے، تو ایک جو باقاعدہ سٹرکچر ہے اس کے بغیر تبدیلی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں دیکھیں ہوتی کچھ ہے. چیزیں تو ازر من شمس ہے نا، کہ سگریٹ پینا تو لوگوں کو پتہ ہے نقصان دہ ہے، لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں. اوور ایٹنگ کرنا لوگوں کو پتہ ہے موٹاپا بہت بیماریوں کی جڑ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. نشے کے بارے میں بھی اکثر نشے کے مریض کہتے سنائی دیتے ہیں، جی بڑی لعنت ہے، جی بہت ڈاکٹر صاحب، مطلب کبھی کانوں کو ہاتھ لگائیں. ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مریض کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ کبھی نشہ نہیں کریں گے. تو ان سائڈ وہ چاہتے بھی ہیں کہ پتہ ہم نہ ہوتا ہے، کریں. یعنی کسی چیز کا محض پتہ ہونا، ایون کسی چیز کی خواہش ہونا اگر کافی ہوتا تو پھر اور کیا چاہیے تھا. لیکن بہت سارے پاپڑ اور بھی بیلنے پڑتے ہیں. یعنی جو ول پاور ہے، اول تو ول پاور اتنی ہوتی نہیں ماسوا چند لوگوں کے، لیکن اگر ول پاور ہے بھی تو پھر اسکل پاور چاہیے. اسکل پاور ہے تو پھر آپ کو ماحول چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے، کوئی مینٹور چاہیے، کوئی آپ کو
معالج کوئی لیڈر کو بھی چاہیے، پھر آپ کو باقاعدہ اس کے لیے مثالیں چاہیے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں جی وہ کسی اور نے کیا. یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ کے سامنے زندہ جاوید مثالیں ہوں کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ارد گرد اور لوگوں نے کیا ہو، خاص طور پر جن لوگوں نے کیا ہو آپ کے خیال میں آپ ان سے بڑھیا ہیں. یعنی ہمیں یہ کافی گمان ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ترقی کرتے ہیں، ویسے تو میں زیادہ قابل اور بڑھیا ہوں لیکن ترقی یہ بندہ کر رہا ہے. تو جب ہم دوسرے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پھر آتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دو باتیں، دو سوال اپنے آپ سے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام کرنے لائق ہے، یہ اس میں کوئی اہمیت ہے. جیسے نشہ چھوڑنے کا کام ہے تو زیادہ تر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نشہ چھوڑنا چاہیے، دل سے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا چاہیے. لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ کیا میں چھوڑ سکتا ہوں، یہاں ان کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پرائیویسی میں، نجی زندگی میں وہ کئی دفعہ کوششیں کر کے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک آدھ چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ نشے جیسی گمبھیر بیماری سے نجات پانے کے لیے آپ کو کئی فیکٹرز جو ہیں بیک وقت ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی رویے ایسے ہیں جنہیں ہم سنہری رویے کہتے ہیں، ان رویوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی وشس رویے ہوتے ہیں جنہیں ہم منوس دائرے والے رویے کہتے ہیں، تو ان کو ترک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب تک ہم پوری طرح سے پریپریشن نہ کر لیں جی اپنے آپ کو ناکامی کی طرف اگر ہم لے جائیں تو پھر بہت کام خراب ہوتا ہے.